بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میری زندگی کا آج یہ دوسرا پروگرام ہے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ کل بھی میں نے کہا تھا اسے آپ اینکر سمجھیں، پرسن سمجھیں، تجزیہ نگار سمجھیں، صحافی سمجھیں، ملک کا شہری سمجھیں، اس حیثیت سے۔ ٹکا خان میرا نام ہے، اخباری دنیا سے میرا نصف صدی کا تعلق ہے۔ اخبار فروشی سے میں نے کام شروع کیا، اپنا پریس لگایا، اخبار نکالا، نام بھی مسلمان رکھا، اور اس وقت بھی وہ اس کا اجرا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت اخبار ہے، بڑا ہی قومی سطح کا اخبار ہے۔ اس میں کوئی کسی کی نہ پگڑی اچھالی جاتی ہے، نہ کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے، نہ کسی کو ناجائز تنگ کیا جاتا ہے، حقائق پر مبنی ہے۔ تو آج کا دن جو ہے، آج تاریخ ہے 21 اکتوبر، دن ہے ہفتے کا۔ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ایک ہلچل سی ہے، اور اس ہلچل کا تعلق ملکی سیاست سے۔ یہ یاسیت سی تھی، آج نہیں ہے۔ لوگ کم یا زیادہ تعداد میں، لیکن ہر گلی کوچے میں، حرکت میں، ٹریولنگ کی طرف آ رہے ہیں اور جانا چاہتے ہیں مینار پاکستان پر۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 4 سال بعد پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی کے رہنما، سابق وزیر خزانہ پنجاب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق وزیر اعظم پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ وہ گئے کیوں تھے، یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، اور واپس کیوں آ رہے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ آنے والے انتخابات اس ملک کے لیے، کہ سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم کرائسس میں چلے گئے تھے، مانے یا کوئی نہ مانے، بعض غلط فیصلوں کی وجہ سے، وہ کہیں سے بھی ہوئے۔ اب اس کا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ان فیصلوں نے اس ملک کے اندر ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ حکومتیں رہی ہیں، وزیر اعظم بھی رہے، لیکن جو ترقیاتی حوالے سے اس ملک کا سلسلہ تھا وہ بریک تھا، بس گزارا تھا، وقت گزارنے والی بات تھی۔ کوئی بڑا کام نہیں ہوا ان 4 سالوں میں جس کا ذکر کیا جا سکے۔ ایک تبدیلی آئی، نئے وزیر اعظم آئے، وہ بھی چل نہ سکے، اور وہ اس وقت جیل میں ہے۔ اچھا، اس ملک کی بڑی ایک عجیب بات، کوئی بھی وزیر اعظم بنا بڑے جوش جذبے سے، لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لائے، لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ یہ نکلا کہ کندھوں پر ہی بٹھا کے انہیں جیل میں چھوڑ دیا گیا، سزائیں دی گئی، اور وہ کہیں گم ہو گئے۔ پھر جیل سے آئے، پھر سیاست کارزار میں شامل ہو گئے، تو کہیں کی تو ہم نے زندگی ہی ختم کر دی۔ عجیب ہماری سیاسی تاریخ، خدا جانے ایسا کیوں ہے۔ لیکن کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے؟ میں نے اصل قوم، میں نے اصل سرکار، جو اصل سرکار ہے، میں نے اصل سیاستدان، کہ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت ملک، جس میں خدا نے دنیا کی ہر نعمت عطا کی، مگر ہم آپس کے جھگڑوں میں، کرسی کی جنگ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آج کا یہ جو سیاسی ہلچل ہے پاکستان کے اندر، میاں صاحب کے آنے کی وجہ سے، اس کا کوئی مثبت اور پائیدار نتیجہ نکلے۔ ہمیں سوچنا ہوگا،
बैठ कर सोचना होगा तमाम सियासतदानों को, सर स्टैब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, साहिब इख्तियार को, तो ताकि अदलिया को कि हमें किस तरफ जाना है। हमें जो आइन है उस पर चलना है या ज़ाती अनाज, ज़ाती ख्वाहिशात, ज़ाती लालच के पीछे चलना है। अगर तो मन हासिल कौम दुनिया में कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, इस भरी दुनिया में कोई बड़ा किरदार अदा करना चाहते हैं, तो हमें बैठना होगा, सोचना होगा, कुछ मामलात को तय करना होगा जो आइन इजाज़त देता है, पार्लियामेंट के हवाले से, अदलिया के हवाले से, इदारों के हवाले से, जो जिसकी अयूद और कयूद है उसे बाईपास नहीं करना होगा, उस पर अमल करना होगा, उन कानून पर, उन ज़ाब्तों पर। जो जिसकी जिम्मेदारी है उसने अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, उसने किसी दूसरे की जिम्मेदारी में मुदाखलत नहीं करना होगी। तो फिर तो आप यकीन करें इस मुल्क के अंदर दुनिया की वो हर नियामत मौजूद है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की बका के लिए पैदा की है, वो वाफिर मिकदार। सिर्फ उससे मुस्तफ़ीद होने के लिए एक जामिया मनसूबा बंदी की ज़रूरत है, और वो मनसूबा बंदी करके हमें उस पर चलने की ज़रूरत है। और जो जिसकी जिम्मेदारी है उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, उसने अपनी जिम्मेदारी से हटकर इधर उधर हाथ पैर मारना बंद करना है। जब हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे जो हमारे दायरा इख्तियार में है और जो हमें सौंपी जाएंगी इस आवाम की तरफ से, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सिर्फ 2 इंतखाब 5-5 साल की इस मुल्क को दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में ले जा सकते हैं। हम हर दिल से निकल सकते हैं। हमारे मुल्क में एजुकेशन भी होगी, इंसाफ भी होगा, रिस्क भी होगा, और लोग मिलजुल कर इस पाकिस्तान को एक बड़ी कुव्वत बना लेंगे। मगर इसके लिए शर्त यही है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने हल्फ के मुताबिक काम करेंगे। हम इधर उधर टांगें अड़ाना जो है ना वो छोड़ देंगे, तब तो ये मुल्क बनेगा। और जो जिसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से वो ईमानत के साथ, दयानत के साथ। अफसोस ये है कि इस मुल्क के अंदर किरदार मफकूद हो चुका है और स्टेटस की रिस्पेक्ट है। आपके पास एक अच्छा बंगला होना चाहिए, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। आप चाहे डाकू हो, स्मगलर हो, मनशियात फरोश हो, आप असेंबली में भी पहुंच सकते हैं, आप वजीर भी बन सकते हैं। कोई पार्टी ये नहीं देखती कि जिसे मैं टिकट दे रहा हूँ या पार्टी का सरबराह या उनकी जो भी एग्जेक्टिव होती है, इस बंदे का किरदार क्या है। ये उसके वसाइल को देखते कि अपने वसाइल से वो वोट भी खरीद लेगा, वजीर भी बन जाएगा। तो जब आएंगे ही वो लोग जिनकी बुनियाद ही गलत होगी, मनफी होगी, मुस्बत नहीं होगी, वो हमारे मुल्क को क्या देंगे, हमारी आवाम को क्या देंगे। हमें स्टेटस को दफन करना होगा और किरदार को रवाज देना होगा। हमें किरदार की इज्जत करनी होगी, हमें कार और बंगले से निजात हासिल करनी होगी, हमें फैशन से निजात हासिल करनी होगी, हमें किरदार को आगे लाना होगा। जिस दिन हम किरदार को अपना लेंगे, साहिब किरदार बन जाएंगे, आप यकीन करें इस मुल्क को 5 से 10 सालों के अंदर हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। फिर यहाँ ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई झूठ की बुनियाद पर जेल में जाएगा, और ना कोई बगैर दवाई के मरेगा, बल्कि हम सब खुशहाल हो जाएंगे और हम अपने अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे और इस दुनिया में इंसानियत के लिए एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा करने के काबिल भी हो। एक इशू मेरा दूसरा जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ वो है फ़लस्तीन। ये एक ऐसा इशू है, 57 कंट्री है मुसलमानों की, 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, बादनियात से माला माल हैं, तेल की दौलत से माला माल हैं, लेकिन अफसोस क्या हम इकट्ठे नहीं।
اور ہمارے ساتھ اسرائیل وہاں مسلمانوں کے ساتھ غزہ میں کیا کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ نازیوں نے، جرمنی کی، ہٹلر نے بھی یہ ظلم نہیں کیے ہوں گے جتنے آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور 57 ممالک کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا آج فلسطین کی باری ہے تو کل کس کی باری ہے؟ کل کون سا اسلامی ملک ہوگا جس پر قبضہ کر لیا جائے گا، جسے رون دیا جائے گا، جس کے خزانوں کو لوٹ لیا جائے گا، اور اقوام متحدہ کیا پوری دنیا خاموش رہے گی؟ اس لیے مسلمان حکمرانوں، جاگو، اپنی بقا کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی قوم کے لیے ہمیں کوئی مشترکہ لائے عمل فلسطین کے حوالے سے بھی اپنانا چاہیے، اور آئندہ بھی اگر کوئی مسلمان ملک کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہمارے کوئی مشترکہ پالیسی ہونی چاہیے، مشترکہ افواج ہونی چاہیے، مشترکہ ہمارا کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ہماری طرف بری نظر سے دیکھنے سے پہلے کسی کو 100 بار سوچنا پڑے۔ اگر ہم صرف ایک ملک ہوتے، چھوٹا سا مذہب ہوتا یا مسلک ہوتا یا نظام ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن 57 ممالک، 1 ارب سے زائد آبادی، تمام تر وسائل ہونے کے باوجود غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ مسجدوں پر بھی بم گر رہے ہیں، سکولوں پر بھی بم گر رہے ہیں، اسپتالوں پر بھی بم گر رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا ظلم شاید اس سے پہلے نہیں۔ یہ ہماری ذاتی طور پر کرسی کی جنگ، دولت کی جنگ، اقتدار کی جنگ نے ہمیں اس حال تک پہنچایا۔ میں فریاد کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں مسلم اقوام سے، مسلم حکمرانوں سے، خدا کے لیے جاگو، اب بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا۔ لیکن اگر اسی طرح ہم سوئے رہے تو اگلے چند سالوں کے بعد ہمارے ساتھ کیا یہ دنیا کرے گی، شاید وہ ناقابل برداشت ہو اور ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج اگر فلسطین کو نہیں روکیں گے، وہاں غزہ کے ظلم کو، تو وہ لوگ کل کعبہ کی طرف بھی آئیں گے۔ وہ کہیں بھی جو مقام ہمارا مقدس ہوگا، کہیں بھی جہاں سے ہمیں طاقت مل رہی ہوگی، روحانیت مل رہی ہوگی، انسانیت مل رہی ہوگی، ایک جذبہ مل رہا ہوگا، اسے وہ مٹا دیں گے، تاکہ ہم ایسی قوم بن جائیں جس کا نہ کوئی نسب العین ہو، نہ کوئی ہدف ہو، نہ اس کا کوئی مقام۔ تو میری تمام عالم اسلام کے حکمرانوں سے اور طاقتور لوگوں سے اپیل ہے کہ اب بھی وقت ہے، ہم بیٹھیں، سوچیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے دنیا ہمیں روند رہی ہے۔ تو میری یہ اپیل ہے کہ جاگو، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ خدا